اس چیز کے بارے میں کوئی غور ہی نہیں ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندو، بتاؤ تو صحیح، کیا ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں؟ غور تو کرو کہ ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے۔ یہ کیسے ایمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنا آپ کو ایمان والا کہنا اور اپنا آپ کو کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے بارے میں برائی نہیں سن سکتا میں اللہ کے بارے میں برائی۔ اور پھر اس کی نیت تو دیکھو کہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں برائی بھی نہیں سن سکتا، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، اور یہ ایمان والا بھی ہے۔ اور اس کی زندگی تو دیکھو، اس کی عقل تو دیکھو، اس کے کام تو دیکھو۔ مسلمان ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہ کیسے ایمان ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ سوچو تو صحیح ذرا کہ میں ایمان والا ہوں، بس یہ کہہ دینا تو بس ایمان والے ہو گئے؟ ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے ایمان والے کا مطلب؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا بغیر نہ تو کلمہ صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اور اپنا آپ کو کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ یہ کیسے اللہ کی ماننی ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایسا زندگی گزارو جیسے ہم گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے کہ جیسے ہمارا ایمان ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس بات پر ذرا غور دینا کہ جو یہ میں کہنے لگا ہوں، ذرا غور دینا اس بات پر کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ایمان والا؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تو غیر ایمان والے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کے دھرم کو برا نہیں کہنا، اپنے دھرم پر فوکس کرنا، اپنے دھرم کو فالو کرنا، اپنے دھرم پر ہی جمے رہنا۔ لیکن غیر بھی یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کے دھرم کو برا نہیں کہتے۔ کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ڈولتے ہیں لیکن اپنے دھرم کو کوئی برا نہیں کہتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا تو کہ ایمان والے ہو گئے؟ بتاؤ۔ اب غیر کہے ہوئے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اب ہم کہیں گے کہ اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائی، اس چیز پر غور دو، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں نا؟ اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ ہمارے ایمان والے بھائی ایسے ہیں، اگر 10 جنوں کو کھڑا کرا جاوے نا، 10 جنوں کو کھڑا کرا جاوے اور ان سے پوچھا جاوے ہمارا کلمہ کون سا ہے، ہاں وہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کچھ کو پتہ بھی ہوگا، کچھ کو تو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ کیسے ایمان ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیسے ایمان ہے؟ ایمان کا مطلب میں آج آپ کو سمجھا دوں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا کام کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کیا کہا؟ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ یوں نہیں کہا کالے بھی جائیں گے، گورے بھی جائیں گے، کمزور بھی جائیں گے، طاقتور بھی جائیں گے، ہر فرقے کے جائیں گے، ہر دھرم کے جائیں گے، امیر بھی جائیں گے، غریب بھی جائیں گے، بادشاہ بھی جائیں گے، خادم بھی جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ یوں نہیں کہا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے کام تو دیکھو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کوئی ہمارا صحیح نہیں۔ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، کڑوی لگے گی لیکن سچ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، کلمہ ہی ہمارا کوئی صحیح نہیں، کلمہ ہی درست نہیں ہے کہ کلمہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کلمے کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جس چیز کا کوئی مطلب ہی پتہ نہ ہو تو اس پر یقین کیسا ہوگا؟ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمانوں پر غور تو دو۔ کسی کو ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں تحقیق کرانا، علم حاصل کرنا اپنے ایمان کے بارے میں کہ ہمارے ایمان کیسے ہیں، کیسے ہو چکے ہیں ہمارے ایمان۔ سوچو تو صحیح کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ کون سا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایمان والوں کا کام کیا ہے، پتہ ہے کہ ہمیں غور تو کریں اس بات پر۔
آج اگر ہم کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے ہم ایمان والے ہیں، میرے بھائیوں اس چیز پر غور کرو کہ اگر ایک پرزے پر، ایک کاغذ پر، ایک بڑے بورڈ پر اگر لکھوا دیا جاوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لا الہ الا اللہ ایک بورڈ پر لکھ دیا جا اور اس بورڈ کو ایک بازار میں رکھ دیا جا، میرے بھائیوں اس چیز پر غور دو، جو میں کہہ رہا ہوں بات حقیقت ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہماری زندگی کیسی ہے، یہ ہمارا ایمان کیسا ہے، یہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس چیز پر غور دو۔ یہ جو ہم نے اپنے گناہوں سے دل کو کالا کر لیا ہے نا، کہ اس میں اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں رہا، اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں آ رہا، کہ اتنی باتیں سنتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا عذاب کیسے ہے، اللہ کو حکم توڑنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے حکموں کو جھٹلانا ہے کہ جنت کا انکار کر دینا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ جنت کا انکار کر دینا، نبی کو نہ فالو کرنے کا مقصد ہے، نبی کو نہ اپنانے کا مقصد ہے، اللہ کا رول نہ فالو کرنے کا مقصد ہے کہ جنت کو بھلا دینا، جنت سے دور ہو جانا، جنت کا انکار کر دینا اور جہنم کو اپنا لینا۔ ہاں کیا ہے؟ جہنم کو اپنا لینا۔ اللہ کا حکم توڑنے کا مقصد ہے جہنم کو اپنانا۔ آج ہماری زندگی کیسی ہو رہی ہے ہماری زندگی، سوچو تو صحیح۔ ہم اپنے آپ کو صرف کلمہ پڑھنے پر ہی مسلمان سمجھیں تو اس چیز پر دھیان دو کہ اگر ایک بورڈ پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا جا اور اس کو بازار میں رکھ دیا جا تو ایسے لوگ گزریں گے وہاں سے، ایسے لوگ جو کسی بھی دھرم سے ہوئیں گے، کسی بھی فرقے سے ہوئیں گے، ہندو ہوں یا مسلم، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، وہ کسی بھی کاسٹ سے ہوں، بہرحال مرد عورت بوڑھے بچے جو بھی وہاں سے گزریں گے، نہ جانے کتنے ایسے ہوئیں گے، کتنے لوگ ایسے ہوئیں گے جو اللہ کو نہ مانتے ہوں گے لیکن ہم سے بہتر انداز میں، ہم سے بہتر طریقے سے، ہم سے اچھی طریقے سے ایک حرف کو بالکل اچھی طریقے سے، یعنی ایک لفظ کو بالکل اچھی طریقے سے پڑھیں گے، اس کلمے کو ہم سے بہتر پڑھ کر نکلیں گے کہ پڑھیں گے کہ فلاں یہ لکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ کر نکلیں گے، سب جانیں گے اس چیز کو کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، کہ یہ فلاں لکھ رہا ہے، یہ فلاں لکھ رہا ہے، بھلے ہی غیر ایمان والے ہوں، اب ان کو یہ نہیں پتا، بھلے ہی تم ہندی میں لکھ دو، انگلش میں لکھ دو، اردو میں لکھ دو، جس بھی لینگویج میں لکھ دو، پڑھنے والے پڑھیں گے اور سمجھنے والے سمجھیں گے کہ یہ لکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بات تو بتاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور یہ لکھا ہوا ان لوگوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، تو کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے؟ کیا وہ بھی ایمان والے ہو گئے؟ بتاؤ تو صحیح، ان کا یقین بھی اللہ پر ہو گیا۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اللہ پر یقین رکھا، اب ہمارا مقصد بس یہی تھا کہ اللہ کو ماننا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو یہی مقصد نہیں ہے، ایمان والوں کا مقصد یہی نہیں ہے کہ زندگی یہی نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھو اور بات ختم، اللہ پر یقین رکھو اور بات ختم، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے ہم سے ایسے ہوئیں گے جو ہم سے اچھی طریقے سے پڑھ کر نکلیں گے تو کہ وہ بھی ایمان والے ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کا مقصد ہے کہ اس کلمے کا اقرار کرنا، اس کلمے کو ماننا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے، جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں۔ ہمیں اس چیز کا یقین ہو، ہمارے دل میں اس چیز کا یقین ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ہاں وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کا ہمیں یقین ہو کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اور پھر ہمیں اس چیز کا بھی یقین ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی یقین ہو، اس چیز پر بھی ہمیں یقین ہو، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو کہ یہ آسمانی کتابیں حق اور سچ ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، اللہ کے فرشتے حق اور سچ ہیں، اللہ کی کتابیں سچ ہیں، فرشتے سچ ہیں، آخرت کا دن حق اور سچ ہے، آنا ہے، ہونا ہے، اور اللہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمیں یہ یقین ہو، یہ ایمان والے ہیں کہ ان چیزوں کا یقین ہو کہ یہ سب چیز حق اور سچ ہے،
اللہ ہے، نبی ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ حساب کتاب لینے والا ہے، اللہ گناہوں پر سزا دینے والا ہے، اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اللہ ہر کام کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز پر یقین تو ہو۔ کیا یقین ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر یقین ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہے، نبی بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کہتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کرتے کیوں نہیں جو اللہ کے حکم ہیں؟ بتاؤ۔ اپنا آپ کو ایمان والا کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ جب اللہ پر یقین ہے، اللہ کے حکم بھی ماننا چاہیے، ہمیں پتہ ہے، تو ہماری نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ بتاؤ، نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے جھوٹ بولنا، یہ اللہ کا حکم ہے کسی کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے حرام کی تحقیق نہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے حرام کو اپنانا، یہ اللہ کا حکم ہے زنا میں مبتلا ہونا۔ بتاؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زنا سے بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود نہیں کھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرام کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم توڑتے ہی رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بات کو ماننی پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسے ایمان ہے؟ اپنا آپ کو ایمان والا کہنا، اپنا آپ کو کامیاب سمجھنا، عاشق رسول کہنا، نبی کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کی سنتیں کیا کیا ہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیسی تھی، نبی کیسی زندگی گزار کر گئے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور کہیں ہم ایمان والے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں، نبی کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہماری نمازیں، تمہاری نمازیں کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ تمہاری اولادیں کیوں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں؟ تمہاری اولادوں اور تم خود کیوں اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو؟ کیوں نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے ہو؟ بتاؤ۔ اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں،